السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں چند اہم احادیث لایا ہوں۔ آج کی حدیث کا ٹاپک کلمہ ہے، جو کہ صحیح البخاری شریف سے ثابت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جوں برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت قتادہ بالواسطہ انس رضی اللہ عنہ سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 925۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا اما بعد۔ زہری کے ساتھ اس روایت کے مطابق ابو معاویہ اور ابو سوما نے خشام سے کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابو حمید سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، اور ابو الایمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا، اس میں صرف اما بعد ہے۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 1395۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمہ کی گواہی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 2755۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب قربانی کا اونٹ ہانک کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار بھی ہو جا۔ افسوس، یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تھا۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 2810۔ ایک صحابی لاحق بن زمیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی داغ بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 3282۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 4463۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیام گاہ دکھائی گئی، پھر اختیار دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا اللہم رفیق العلی، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ حالت صحت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہم رفیق العلی۔ صحیح البخاری شریف کے حدیث نمبر 4479۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں، اور خطاطہ کہتے ہوئے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹے چوتنوں اس کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ خطاطہ کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حبت فی شہرہ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ تنا بال کے اندر ہونا چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔